امتی مسلمہ کی بزرگوں، نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ کل آپ نے سورۃ المائدہ کی روشنی میں اسلام نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کے متعلق کچھ باتوں کو سماعت کیا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کے متعلق۔ سورۃ الانعام میری اور آپ کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ سورۃ الانعام کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مکہ میں نازل کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اس کا نزول ہوتا ہے، جو 164 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ انعام کا لفظ ہم سنتے ہیں، جیسے کہ ہم نے فاتحہ کا لفظ سنا تو ابتدا، بقرہ کا لفظ سنا تو گائے، اور سورۃ النساء ہم نے آل عمران کا سنا تو عمران کی فیملی کا تذکرہ اس میں آیا، اور سورۃ النساء ہم نے سنا تو خواتین کے متعلق کچھ احکامات جو دیگر صورتوں کے بنسبت اس میں تھے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ مائدہ جب آیا تو مائدہ کا معنی دسترخوان، اور انعام میں جب ہم آتے ہیں تو انعام کا معنی آتا ہے چوپائیں، اور ایسے چوپائیں جو جس کے اندر ان کے متعلق حرمت اور علت پائی گئی ہے۔ مشرکین کے اندر زمان جاہلیت میں بتوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ مشرکانہ عقائد ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ وہ تمام عقائد کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان کے تمام تقرب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، عقیدے ہیں، باطل قرار دیتے ہوئے اس صورت کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 6 آیتوں کے علاوہ یہ پوری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ ایسی صورت ہے جو ایک ہی بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک ہی رات کے اندر اس کو مکمل طور پر لکھ لیا۔ اس کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات احادیث کی روشنی میں آتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورۃ الانعام کا نزول ہوا تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے، اور ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ سارا آسمان کا افق بھر گیا تھا۔ اور سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث ملتی ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سورۃ الانعام کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کا لب لباب ہے۔ کئی صورتوں کے سلسلے میں یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور ایک حدیث سے یہ بات آتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوا کہ آسمان کا افق بھر چکا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورت میں ایسی کیا چیز ہے جس کے نزول کے وقت اتنی زیادہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا؟ تو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل الہی کا تذکرہ ہے، اور جتنے منکرین توحید ہے، جو توحید کا انکار کرتے ہیں، جو ملحدین ہیں، ان کے جتنے عقائد ہیں وہ افکار ہے، ان تمام عقائد اور افکار کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے۔ اس سے اسلام کی بنیادی عقائد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مکہ کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی ہے جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ منکرین توحید تھے، منکرین رسالت تھے، کئی طرح کے ملحد تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پر
اس صورت کی نزول کے وقت فرشتوں کا نزول ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کے اندر توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اور ملحدین اور اسی طرح منکرین توحید کے جتنے عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کیا۔ آئیے صورت کی پہلی آیت پر مختصر طور پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ پہلی اللہ نے یہاں پہ تعریف بیان کی، پھر فرمایا خلق السماوات والارض۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماوات کا جو لفظ ذکر کیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہ جمع کے صیغے میں یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ آسمان کئی ہیں، اور یہاں تک اس کی تعداد کا تذکر آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک ہے، تہ بتے ہیں، ہر ایک کی حیت اور کیفیت جدا گانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خلق السماوات، میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو لفظ ہے والارض، ارض واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، سنگولر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ارض کی جو کیفیت ہے ایک جیسے ہی ہے، جیسے کہ آسمان کی جدا گانا ہے اس طرح زمین کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں جو غور فکر کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ہم نے کیا کیا؟ ظلمات بنائے۔ ظلمات کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی جمع، اس کا عام اگر انداز میں ہم ترجمہ کریں تو تاریکیاں، اندھیریاں، گمراہیاں۔ تو ظلم نہیں، ظلمات اللہ نے کہا کہ تاریکیاں میں جانے کا، تاریکی میں جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ ظلمات میں انسان جانے کے لیے کئی راستے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اندھیروں میں جانے کے لیے کئی راستے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کفر میں جانے کے لیے کئی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور وہ نور کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ نور سنگولر ہے، واحد لفظ ہے۔ اگر کوئی سیدھا راستہ ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ نور کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ واحد راستہ ہے، 2 راستے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ظلمات کے لیے بہت سارے راستوں کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور قیامت کے متعلق یہ بات بیان کی، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اگر آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ایک موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے، اور اس کا وقت مقرر کیا گیا کہ کب اس کو موت واقع ہوگی اور کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس بات کا بھی تذکر اللہ نے کہا۔ تو لفظ اجل سے مراد ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت کا وقت طے ہے۔ کوئی انسانی غلط فہمی میں نہ رہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں، اور ہم یہ آیت کو پڑھتے بھی ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو پہلے اجل سے مراد انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا یہ وقت ہے۔ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھا ہے، کب اس کے جسم میں سور پھونکی جائے گی، کب جان ڈالی جائے گی، کب نکالی جائے گی، اس کا علم فرشتوں کو ہے۔ لیکن دوسرا جو لفظ یہاں پر آیا اجلا، جو اجلن اور اجلن فتح کے ساتھ ضمہ کے ساتھ آیا ہے، اجلن سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی پیدائش سے لے کر اس کے موت کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، یعنی دنیا کا وقت بھی اللہ نے بنا رکھا ہے کہ کب اس کا خاتمہ ہوگا۔ وہ وقت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ غیب علم میں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان احسان بتاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی، تو کہتے ہیں نہ سوال کرنے والا اس کو جانتا ہے
نہ جواب دینے والا اس کو جانتا ہے۔ تو قیامت کا علم یعنی دنیا کے ختم ہونے کا جو تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور دنیا سے رخصت ہو جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ایسے وقت میں نبی بنایا گیا دنیا کا مکمل حصہ گزر چکا ہے، فجر سے لے کے عصر تک کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس دنیا کی کہ دنیا کا اتنا وقت گزر چکا ہے کہ فجر سے لے کے عصر تک، عصر سے مغرب کا درمیان کا یہ حصہ باقی ہے، ایسے وقت میں مجھے مبعوث کیا گیا اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میرے بعد اب صرف ہوگی تو قیامت ہوگی۔ یعنی اتنا حصہ اس دنیا کا گزر چکا ہے، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس صورت میں بہت اچھی باتوں میں سے ایک بات اور آئی ہے کہ بہت طرح کے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے حق بات پہنچائی جاتی ہے، قرآن اور سنت کی بات پہنچائی جاتی ہے، تو پہلے درجے میں ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، تکذیب بالحق ان کو کہتے ہیں، یعنی حق کو جھٹلانے والے۔ اب جب دعوت دین لے کے آپ جائیں گے، انہیں بتائیں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو مکمل طور پر اس کو جھٹلا دیں گے۔ ایک طرح کا گروہ ایسا ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا ہے آپ پر الزام لگائیں گے، کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور منہ پھیر لیں گے، یہ اعراض عن الحق، حق سے اعراض کر لینا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں، یہ جو بات بتا رہے ہیں حق بات ہے، لیکن ماننا نہیں ہے تو اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، جیسا کہ کفار و مشرکین کے پاس بھی معاملہ تھا اور آج کے دور میں بھی یہ ہے اور قیامت تک بھی یہ رہے گا۔ اس طرح کے لوگ حق بات کے سامنے کچھ کیا کریں گے، تکذیب بالحق، حق کو جھٹلا دیں گے، کچھ کیا کریں گے، اعراض عن الحق، اور اعراض یعنی اپنے آپ کو حق سے دور کر لیں گے۔ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ وہ حق کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی قبول کریں گے، نہ وہ جھٹلائیں گے، بلکہ کیا کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ یہ بہت زیادہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ ایک بات آپ کے پاس آئی، آپ اگر اس کو تسلیم کریں بہت اچھی بات ہے، اللہ جس کو ہدایت دے وہ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن جب حق بات آنے کے بعد کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ جھٹلاتے ہیں، بلکہ دعوت دینے والوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استہزاء بالحق کی تعریف اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ پہلے ہیں تکذیب بالحق، دوسرے ہیں اعراض بالحق، اور تیسرے ہیں استہزاء بالحق۔ یعنی مثال کے طور پر ان کے سامنے کہا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے نماز کے اندر، نماز کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، طوطے اڑاتے ہیں، ہاتھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ کے پاس جب حق بات آئے، قرآن حدیث کی بات آئے، تو آپ اس کو تسلیم کریں، ربنا آپ کریں اسلمنا، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور قبول کر لیں۔ یہی مومن مسلمان ہونے کا فریضہ ہے کہ جیسے بات پہنچے اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اخیر میں ایک اور آیت لیتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض ہوا کرتا تھا۔ کیا اعتراض تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا کسی کو، تو ہم میں سے کیوں اللہ نے بنایا کسی فرشتے کو اور کسی جن کو ہمارے لیے نبی اور رسول بناتا؟ کون کہتے تھے؟ اہل مکہ۔ اہل مکہ یہ اعتراض کرتے تھے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا ہے، اگر اللہ کو بنانا ہی تھا ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ، تو کس کو بناتے؟ کسی فرشتے کو بناتے، کسی جن کو بناتے، یہ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا، آپ پڑھتے جائیں گے تو اسوہ اور نمونہ انسان کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کی کیفیت جداگانہ ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتوں کی فطرت میں یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان سے گناہ ہوتا ہے، فطری تقاضا ہے، بھول جاتا ہے، جیسا کہ والد محترم جنت میں جا کر بھول گئے۔ تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اگر انسان کے لیے انسان نمونہ نہ بنایا جاتا تو فرشتہ اور جن یہ ممکن نہیں تھا۔ اور جنات کی کیفیت الگ ہے، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگی الگ ہے، فرشتوں کی زندگی الگ ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے انسان ہی کو نمونہ اور اسوہ بنایا گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آج کے اس دور میں بڑے تعجب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وہ دور میں لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جن یا فرشتہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسوہ نمونہ بناتا، انسان کو بشر کو اللہ نے بنایا۔ آج کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دور تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نور کو بناتے، فرشتوں کو بناتے، انسان کو کیوں بنائے؟ اور آج کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، نور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو فرشتے ہوتے، اور فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہیں۔ آپ کی پیدائش سے لے کر زندگی، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، تجارت کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کی بعد والی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، جنگ کی زندگی، حالت سفر کی زندگی، من و عن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھی ہے تاکہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ پر یہ بات بیان کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان کچھ آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے، اور قرآن میں یہ بات واضح ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ دیکھو تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس وحی کو نازل کرتا ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا جائے، اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا جائے۔ ہم جیسے گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد والے جملے پہ غور کریں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو عبد کا جب لفظ آتا ہے انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں سورۃ الانعام سے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔